کہ انڈیا ریکویسٹ کیا، یہ انڈیا نے تیسری دفعہ ریکویسٹ کیا. اچھا. پہلی دفعہ انڈیا نے ریکویسٹ کیا تھا 1948 میں، جب کشمیر میں ایڈوانسز شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اور فورسز جو تھے مظفر آباد اور یہ کھنور تھا، وہ ہمارے جو دستے تھے، یہ جو قبائلی مجاہدین کے دستے تھے، یہ تو سری نگر پہنچ چکے ہوئے تھے. تو وہ جا کے انڈیا چلا گیا، پھر یونائیٹڈ نیشن میں چلا گیا، پھر سیز فائر ہو گیا. پھر تو یہ بنیادی طور پر آج بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ انڈیا بنیادی طور پر جب بھی کہیں جاتا ہے تو اس کے دل میں کھوٹ ضرور ہوتا ہے. صحیح. اور کھوٹ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا سچا ہوتا تو نہرو جو ہے اپنے اس کو پاس کرتا. سیکنڈ ٹائم یہ گئے تھے کارگل کے وقت. ٹھیک ہے. کارگل میں ہوا یہ تھا کہ کارگل کی سچویشن اس طرح کی ہو گئی تھی کہ ان بٹوین، یہ تو اس نے لکھا بھی ہے اپنا کلنٹن نے اپنے اس میں، وہ جو اس نے مماثل کہ پاکستان کی جو پلہ تھا بہت حد تک بھاری تھا اس وقت. بوفرز آ گئے تھے لیکن ان کی پوزیشن سب کچھ یہی تھی، اور چائنیز ساتھ موجود بھی تھے. تو مشرا جو تھا وہ 2 دفعہ وزٹ کر چکا ہوا تھا پاکستان کے. ٹھیک ہے. اس دوران آپ کو یاد ہوگا مشرف کی جو کال پکڑی گئی تھی وہاں پر، اس میں چائنا سے جو اس نے پوچھا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پنڈی والے تو ٹھیک ہیں لیکن اسلام آباد والوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اسلام آباد میں کون تھا؟ ظاہر بات ہے نواز شریف صاحب، ان کے بڑے بھائی تھے، جس جو ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا. تو اس سے ہوا یہ کو یہ کیا تو آگے ویسے بیان ابھی آیا وہ مجھے، لیکن اس میں ایک چیز ہے ویسے، سندھو کو لکھ دے، وہ اس میں اس پہ ڈسکس کریں گے، خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ڈسٹریکٹ ہو جائے گا. تو اس وقت انہوں نے کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ نہیں ہم کروائیں گے. اچھا. آپ کی اس کو سیکنڈ ٹائم یہ ہو، اس از اے تھرڈ ٹائم. اب تھرڈ ٹائم ہونے کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ انڈیا کو کیا تکلیف تھی 2019 سے پلوامہ میں کہ دوبارہ. اس کی 2 بڑی ریزنس ہیں. اچھا. ایک انٹرنیشنل ہے اور ایک ہے نیشنل. ٹھیک ہے. نیشنل ریزن یہ ہے کہ بڑے عرصے کے بعد بی جے پی نے یو پی کا کنٹرول حاصل کیا تھا. اچھا. یو پی وہ صوبہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گورن کرتا ہے پورے انڈیا کی پالیٹکس کو. ٹھیک ہے. اس سے نفرت بھی بہت ہے. جیسے ہمارے ہاں ایک زمانے میں اردو اسپیکنگ سے نفرت تھی، اس طرح دلی میں یو پی والوں کو کہتے ہیں پان کھانے والے بھئیے، دودھ بیچنے والے. ہیما مالنی مجھے یاد ہے اس کو انہوں نے نہیں دیا تھا کہ یہ ہم نہیں دیتے. میں 2007 میں جب گیا تھا تو جلوس نکلا ہوا تھا اس کا خلاف. اچھا. تو یہ بھیا یہ نہیں چاہیے. یہاں ہمارے یہاں بھیا کا صورت ہے، وہ بھی یو پی تیز لوگ ہیں، علی گڑھ ہے، آگرہ ہے، لکھنؤ ہے، جو تہذیب کے بانی، سب کچھ شاعری وہاں سے سب کچھ. تو یو پی میں ان کو اقتدار، اور سب سے بڑی بات ہے ایودھیا وہاں تھا. اچھا. دیکھا نا، بنارس وہاں پر. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کیا نام ہے ان کا جو جہاں جو آگے پیچھے گوپیاں اور کنیا والا جو ہے متھرا وہاں پر. تو یہ سارے وہاں پر تھے. تو یوگی آدتیہ ناتھ جب آیا تو آپ نے ان کا اب تک کمال ہو گیا، لیکن ود ان 4 years آؤٹ ہو گیا. اور ساتھ ہی یعنی بی جے پی کو کولیجن گورنمنٹ بنانی پڑی. اب دوبارہ وہ مسلم ہندو کارڈ جو تھا وہ کھیلنا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کھیلنے کے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہاں کے مسلمان تو خود ان کی پالیٹکس کے اندر ہے، وہ تو خود الیکٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کے جوڑ چاہیے. پاکستان کو کھیلنا تھا تو اس کے لیے کشمیر کی. لیکن اس کے اندر ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ انٹرنیشنل اپروول ضرور شامل ہوتی ہے. اچھا. اور وہ اپروول تھی نمبر 1 امریکہ کی، اور پلوامہ یہ جو پہلگام اٹیک ہوا ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی 2 وجہ سے. اچھا. سب سے پہلے بات یہ جو آج CNN کی رپورٹ ہے، بڑا مزیدار آرٹیکل ہے، بہت خوبصورت. اچھا. اور اس نے یہ کہا ہے کہ چائنا ہیز اسپینٹ بلینس ڈیولپنگ ملٹری ٹیکنالوجی، کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان کوڈ بی اٹس فرسٹ میجر ٹیسٹ. چائنا جو تھا نا، پوری دنیا کے اندر صرف 5.9% شیئر ہے اس کا آرمس بیچنے کا. پوری دنیا میں اگر پوری دنیا میں 100 روپے کے اسلحہ بکتا ہے نا، تو چائنیز کا 6 روپے کا 5.9% اور لا دے ہو. چلو ٹھیک. تو اس میں سے 63% یعنی 100 میں سے 63 روپے کا اسلحہ پاکستان خریدتا ہے. اچھا. جو چائنا بناتا ہے سارا کچھ کرا کے اس کا اسلحہ 63% پاکستان خریدتا ہے، اور باقی 37% جو ہے وہ باقی ملک میں سے بنگلہ دیش خریدتا ہے. ٹھیک ہے. میانمار ان کی اپنی کالونی. یہ میرا خیال ہے ابھی شفٹ ہوا ہے پاکستان 10-15 میں بتاتا ہوں اس کے بھی. الجیریا خریدتا ہے. اس طرح کے 2-3 ملک ہیں یہ خریدتے ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کا 81% اسلحہ جو ہے وہ چین سے آتا ہے. یہ رپورٹ کہتے ہیں یہ کیوں ہوا. اب بڑا مزدار. ٹھیک ہے. ہمیشہ امریکہ ایک بیوقوفی کرتا ہے. ایک بیوقوفی اس نے کی تھی جب وہ نکلا وہاں سے، افغانستان سے نکلا، ویپن چھوڑ گیا. نہیں پہلے کی بات، جب اچھا فروری 1988 کو نکلا
اور پیچھے اس نے کہا لڑیں گے مرے، واقعی ایسا ہوا صحیح، لیکن امریکہ کی جو ہے نا وہ وقت ختم ہو گئی. وہ کہتا ہے یہ تو وقت پہ ساتھ نہیں چھوڑتے. وہ کہتا ہے سائمن ویزمین مشہور ان کا اے سینئر ریسرچر ان دی سپری بیسیکلی آرمس کے اوپر بڑی ڈیل کر ٹرانسفر پروگرام arm transfer program noted that while China has been an important arms supplier to Pakistan since the mid 1960s. ٹھیک ہے. 65 کی وار کے بعد اصل میں چائنا اب آیا تھا کیونکہ 65 میں ہم سیٹو سینٹو کے ساتھ منسلک تھے اور امریکہ وہ یعنی بے شرم الائی ہے کہ اس نے ہمیں اسلحہ بند کر دیا تھا جب ہماری جنگ ہوئی تھی، اور اس نے کہا تھا ہم نے تمہیں روس کے لیے لڑنے کے لیے دیا، تم انڈیا سے لڑ رہے ہو. It is current dominance largely comes from the stepping into a vacuum left by the US. US نے اصل ہوا یہ ہے کہ جس وقت وہ اس نے افغانستان کے زمانے میں اسلحہ دے رہا تھا، ہم نے وہ بنا لیا 86 میں، ہم نے 84 میں بنایا تھا ہم نے وہ جو ہے نیوکلیر پروگرام، جس میں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ مشاہد حسین صاحب نے جب لے کے گئے تھے اس کو کلدیپ نیر کو، میں نے کلدیپ نیر سے پوچھا بھی تھا تو میں نے کہا یہ آپ کی انیشیٹو سے، اس نے کہا نہیں یہ بیسیکلی میرج آف کنوینئنس تھی. اچھا، وہ پاکستان نے وہ کھولنا تھا، میں مل گیا تو جیسے سیمر ہرچ کو انہوں نے اسرائیل کا انہوں نے کھولا تھا. تو ہوا یہ کہ وہ بنا چکے. اب ہوا یہ آپ کو پتہ پریسر امینڈمنٹ آئی، پابندیاں لگیں، پاکستان کو کہا ختم. لیکن 9/11 میں دوبارہ ضرورت پڑ گئی پاکستان کی. ٹھیک ہے. 9/11 میں اس وقت تک پاکستان کے F-16 جو تھے وہ اس کا پسا وتا دینا چاہے لیکن دے نہیں رہے تھے، اور F-16 کے بارے میں انہوں نے یہ گند کر دیا کہ اس کی جو اس کا تھا نا سارے کا سارا سسٹم، اس کو انڈیا کی طرف سے بلاک کر دیا کہ آپ پاکستان کے اندر اڑا سکتے ہیں، ادھر ہی یوز کریں. ہاں. تو دوسرا یہ تھا کہ اس دوران جو وار آن ٹیرر مشرف پاکستان کو جو اسلحہ ملا ہے وہ ملا ہے اپنے لوگوں کے اوپر استعمال کرنے کے لیے. نائٹ ونڈ ڈیوائزز، اینٹی ٹیرر تھا نا، نائٹ ونڈ ڈیوائزز ملے، باقی قسم کے ڈرونز ملے، دوسری پریڈیٹر جتنا بھی تھا. اور یہ ایک کتاب ہے پیلسٹینین لیبارٹری، ٹھیک ہے، یہ بڑی مشہور کتاب ہے اسٹیلین. یہ اس نے کہا ہے کہ پیلسٹینین لیبارٹری جو ہے یہ بیسیکلی اسرائیل جو ہے از دا اونلی کنٹری جو ویپنس بناتا ہے ٹو بی یوزڈ ان سائڈ دا اسٹیٹ ناٹ آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ. اسی لیے وہ تھوڑی دیر میں غزہ پہ بمباری کرتا ہے، ویپن ٹیسٹ کرتا ہے، اس کی مارکیٹ میں آ جاتی ہے. پھر وہ اس پہ کرتا ہے ٹیسٹ اپنا ویسٹ بینک میں، وہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے. یعنی کیسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، گیس کیسے ڈالنی ہے، گیس چیمبرز کیسے بنانے ہیں، لوگوں کو کیسے لوکیٹ کرنا ہے. پاکستان نے پھر ریلائی کرنا شروع کر دیا چائنا، اور پھر اس کے بعد JF تھنڈر. اور یہ اب ہوا یہ ہے کہ گزشتہ سال چیز الٹی ہے تھوڑی سی، میں آپ کو بتاؤں. اچھا، وہ کیسے ہوا یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آرم سپلائرس تھے نا، یہ میرے سامنے آپ لسٹ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. یہ 1950 سے لے کے 2017 تک انڈیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جرمنی، اس کے بعد چائنا، اس کے بعد ایجپٹ. یہ آرمز امپورٹر تھے، چائنا امپورٹ کرتا تھا اس وقت. جاپان، سعودی عربیہ، ٹرکی، عراق، ساؤتھ کوریا، ایران، یونائٹڈ اسٹیٹس، اسرائیل. پاکستان کا نام ہی نہیں ہے. اس کا مطلب پاکستان واز نیگلیجبل آرمز امپورٹ کے اوپر. کہاں سے لے کے 1950 سے لے کے 2017 اتنا تھوڑا ہم اسلحہ منگاتے تھے. لیکن یہ اب 2020 سے 2024 میں سب سے بڑی جو چیز بدلی ہے وہ 2022 میں. سب سے پہلے کیا تھا؟ انڈیا، ٹھیک ہے. اب کیا گیا؟ یوکرین نے امپورٹ کیا، سب سے اوپر انڈیا سیکنڈ نمبر پر 8.8% سے لے کے 8.3 پہ. تیسرے نمبر پہ قطر آ گیا، چوتھے نمبر سعودی عرب، پانچویں پہ پاکستان آ گیا. اچھا، امپورٹ. اب پاکستان کے بعد جاپان ہے، پھر آسٹریلیا ہے، پھر ایجپٹ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ اور پاکستان کر رہا ہے چائنا سے 68%. آرمز مارکیٹ جو ہے وہ بڑی خوفناک ہے. اب آپ کی جنگیں وہ طرح نہیں رہ گئیں کہ آپ نے جناب اس کو LMG پکڑا دی اور وہ پیچھے چلا، پیچھے ٹینک آ رہا ہے، اس کے میڈیم آرٹلری آ رہی. اب وہ ایئر اسپیس کی یوٹیلائزیشن ہو پہ. خالد نے بڑی مزدار بات کی تھی ایک جگہ ایئر فورس کی تقریر کرتے ہوئے، کہا تھا آئی وانٹ، کہ بندہ تھا نا، پاکستان شوڈ دیئر فورس شوڈ بی نیکسٹ ٹو نن. اور وہ آج اس کی بات صحیح ثابت ہوئی ہے کہ پاکستان. تو اس وقت ہوا یہ کہ ٹیکنالوجی پہ اب جیسے کہنا غلبہ حاصل کرنے کو، پہلے تو اوپر سیٹلائٹ پہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. اس میں یہ کیا گیا کہ انہوں نے امریکنس نے کہا کہ چائنیز کے اوپر ہیں سیٹلائٹ، انگلینڈ پہ بھی ہیں، ہمارا بھی اس پارکوں کا ہے، لیکن سیٹلائٹ تباہ کرنے کی ایبلٹی کسی کے پاس نہیں. چائنا نے کو 2004 یا 2005 میں یہ ایبلٹی حاصل کی ہے تو گھبرا گیا، 6 میں کی ہمیں گھبرا گیا کہ یہ تو اوپر آ گیا.
اب چائنا خاموشی سے اپنے وہ کام کرتا رہا اس کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ اس کی چیزیں جو ہیں یہ کہاں پر ہیں. ٹھیک ہے. اب بیسیکلی تو یہ جنگ چاہیے تھی چائنا کو کرنی کہ اس کا مسئلہ ٹیسٹ ہو جاتا. یہ والی جی کیا انہوں نے دی, لیکن ان کی اپروچ وہ یو ایس اور اسرائیل والی نہیں ہے. نہیں ہے نا. اب انہوں نے کہا ٹیسٹ کرو,